ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ، سرکار دو عالم کا انداز جداگانہ۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری مستورات بھی بیان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہے کہ یہاں جمعہ کے موقع پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بیوی بچوں کو، اولاد کو سنائیں۔ تو اس کی سہولت کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے مدنی دسترخوان کے نام سے، اس میں یہ سارے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مدنی دسترخوان کے نام سے یہ چینل موجود ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مومن بنایا ہے۔ اسی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے، ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، وہ سب کچھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب بھی دنیا میں کچھ ہوتا ہے تو دو طرح اس کو سوچا جاتا ہے، اس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو ظاہر میں نظر آتا ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو انسان ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اسی پر بولتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں پارٹی یہ کر رہی ہے، فلاں دشمن یہ کر رہا ہے، فلاں نے ایسا کیا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ یعنی انسان ظاہر کو دیکھ کر تبصرہ کرتا ہے اور ظاہر کو دیکھ کر اس کے وہی خیالات بنتے ہیں اور اسی کا اثر بھی اس کے دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو رخ یہ ہے، دوسرا رخ وہ ہے جو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ جو کچھ ہوگا، ان سب کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا بنایا ہوا پلان ہے۔ تقدیر سے جو کچھ طے کیا گیا ہے وہی ہو رہا ہے۔ یہ وہ رخ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانوں پر کھولا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے انسانوں پر اسی طرح محنت کی اور ان کی ذہن سازی کی، ان کے دلوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ چھوٹا سا واقعہ ہو یا کوئی بڑا سا واقعہ ہو، چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے انسانوں پر محنت کر کے ان کا یہ ذہن بنایا اور ان کے خیالات کو درست کیا کہ ظاہری اسباب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان اسباب کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ جب تم سوچو تو اسی رخ پر سوچو، اور جب تم بولو تو اسی طرح بولو، تاکہ اس کا اثر تمہارے دلوں پر ہو۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، صاف صاف الفاظ میں یہ پیغام لوگوں کو بتا دیجئے، سنا دیجئے، اللہم مالک الملک، اللہ ہی اصل بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بادشاہ دیتا ہے، اسے کرسی دیتا ہے، اسے عہدہ دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اللہ اس سے حکومت کو چھین لیتا ہے، کرسی کو چھین لیتا ہے، اس عہدے کو چھین لیتا ہے۔
وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر تو اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بیدک الخیر والشر، کہ خیر بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، شر بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اوپر تو فرمایا عزت بھی دینے والا اللہ، ذلت بھی دینے والا اللہ، لیکن یہاں صرف یہ فرمایا بیدک الخیر، خیر اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ جو بھی کرتے ہیں اس میں خیر ہی ہوتا ہے، بظاہر تمہیں شر نظر آتا ہے۔ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ خیر ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس خیر میں جو بظاہر تمہیں شر نظر آ رہا ہے اس میں سے خیر کو تلاش کرو۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بلکہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ایک ایمان والے کا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر کچھ بھی ہو تو وہ اسی نہج پر سوچے، اسی رخ پر سوچے کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو شر سے خیر کو نکالتے ہیں، خیر سے شر کو نکالتے ہیں۔ اللہ نے جب چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ختم کرنے کے لیے نمرود نے کتنی بڑی آگ جلائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے اپنی پوری لشکر کے ساتھ پیچھے پڑا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دریا سے نجات عطا فرمائی جس دریا کے اندر اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اس کی فوج کو غرق کیا۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو وقت کے فرعون کو کیسے ہلاک کرتے ہیں اور کس طرح ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ دنیا میں نہ چل رہا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جل کر ختم ہو جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ چل رہا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دریا میں ڈوب کر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہ چل رہا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں ختم ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شر سے خیر کو نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تمہیدی باتیں جو میں نے اس وقت عرض کی ہیں وہ اس لیے کہ اس وقت دنیا کے اندر بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں پر جو حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے بہت سارے مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں،
خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں مسلمانوں پر حالات ہی حالات ہیں۔ اس وقت دوسرے ملکوں پر ہم کیا بات کریں، خود اپنے ملک کے حالات کو ہے دیکھنا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ کس طرح کے حالات اس وقت مسلمانوں پر، کس طرح کا ظلم و ستم آج مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے۔ مسجدوں تک کو مسمار کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب اس طرح کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں میں دو طرح کے طبقے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہوتا ہے جو ان حالات سے متاثر ہو کر اسی رخ پر سوچتا ہے جس رخ پر ایک کافر سوچتا ہے کہ فلاں پارٹی نے ایسا کیا ہے، فلاں جماعت نے ایسا کیا ہے۔ جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جہاں چاہے بیٹھ کر تبصرے بھی کرتا ہے تو اسی طرح کے تبصرے، جس طرح کے اخبارات میں تبصرے چھپتے ہیں، اخبار والوں کی جو زبان ہے، میڈیا والوں کی جو زبان ہے، وہی زبان مسلمان بولتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ فلاں ٹیم یہ کر رہی ہے، فلاں پارٹی ایسی یہ کر رہی ہے۔ اور پھر وہ وقت کے حکمرانوں پر لعنت بھیجتا ہے، مسلمان سیاسی لیڈروں پر لعنت بھیجتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو اکابرین ہیں ان کو برا بھلا کہتا ہے کہ جمعیت کیا کر رہی ہے، فلاں ٹیم کیا کر رہی ہے، فلاں تنظیم کیا کر رہی ہے۔ ان کو اس وقت آگے آنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ یہ سب جو ہے چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر، ادھر ادھر چوراہوں پر بیٹھ کر تبصرے ہوتے ہیں، اور وہیں جو ہے حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا فیصلے کر لیتے ہیں، کیا کیا خواب سوچ لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ اپنی انفرادی زندگی پر غور نہیں کرتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے، جبکہ یہ سب سے آسان ہے۔ دوسروں پر بولنا اور دوسروں پر لعن طعن کرنا، یہ ہمارے بعض مسلمانوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ جب بھی ان کی زبان کھلتی ہے تو کسی نہ کسی پر لعنت بھیجتے ہیں، کسی نہ کسی پر الزامات لگاتے ہیں، لیکن اپنی انفرادی زندگی جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں اس پر وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان حالات کو دیکھ کر بہت زیادہ پر امید ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے،
اس لیے کہ اس طبقے کا یہ یقین ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ جب ایک درخت کا پتا اللہ کی حکم اور اللہ کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو کیا اتنا بڑا واقعہ کہ اللہ کے گھروں کو تباہ کر دیا جائے، اللہ کے گھروں میں آگ لگا دیا جائے، اور جو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان پر ظلم ڈھایا جائے، کاٹا جائے، پیٹا جائے، یہ سب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے، عزت بھی اللہ کی طرف سے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ غور کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس میں میرا کیا جرم ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں کا کیا جرم ہے، فلاں جماعت کیا کر رہی ہے، فلاں تنظیم کیا کر رہی ہے، فلاں مسلمان قائد کیا کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں بولتا، وہ کیوں زبان نہیں کھولتا۔ اس کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی، بلکہ اس کی نظر جاتی ہے اپنے اعمال کی طرف۔ اس کے سوچ کا انداز بدل جاتا ہے جب اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کے دل سے سب سے پہلے خوف نکل جاتا ہے، مایوسی نکل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کے ذریعے سے ڈراتا ہے۔ کافروں کے ذریعے سے، مشرکوں کے ذریعے سے ڈر کا ماحول پیدا کرتا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ دیکھو فلاں کے پاس اتنی بڑی جماعت ہے، اتنے افراد ہیں، اتنی فوج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ اللہ نے ان کو پکڑا تو مجھے بھی پکڑے گا، اللہ نے ان پر مصیبت بھیجی تو مجھ پر بھی مصیبت اللہ بھیجے گا۔ تو مجھے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ پھر وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے کہ کہاں میں اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمال کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات کو بھیجتے ہیں، مصیبتوں کو بھیجتے ہیں۔ بغداد کے اندر جب تاتاریوں نے ظلم اور ستم ڈھایا، مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تاتاری قوم کا ایک بڑا ہلاکو خان جس کا نام آپ نے سنا ہوگا،
اس کی بیٹی ایک مرتبہ گشت کر رہی تھی، ابھی انہی کی حکومت تھی، انہی کا چل رہا تھا، تو بغداد میں دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں، جمع ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں یہاں جمع ہیں؟ کہا گیا کہ ایک عالم ہے، ان کے پاس یہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ شہزادی نے حکم دیا کہ اس عالم کو میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ اس عالم کو ان کے پاس پیش کیا گیا، تو اس شہزادی نے 4 سوالات کیے۔ پہلا سوال اس نے کیا کہ تمہارا خدا پر ایمان ہے، یقین ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، اللہ پر ہمیں ایمان ہے، یقین ہے۔ دوسرا سوال کیا، کیا جسے اللہ چاہتا ہے اسے غالب نہیں کرتا؟ یعنی اللہ اسی کو غالب کرتا ہے، اسی کو بڑا بادشاہت وغیرہ دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ تو اس عالم نے کہا ہاں، جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو اللہ کرسی دیتا ہے، اسی کو حکومت دیتا ہے، جسے اللہ نہ چاہے اسی اللہ تعالیٰ حکومت نہیں دیں گے۔ تو تیسرا سوال اس نے کیا، کیا ہمیں اس وقت غلبہ نہیں ملا ہوا ہے؟ ہم اس وقت تمہارے اوپر غالب ہیں یا نہیں ہیں؟ حکومت ہماری ہے یا نہیں ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ہاں، تم ہی غالب ہو اس وقت۔ اب اس نے چوتھا سوال کیا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے تم سے زیادہ؟ تو عالم نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا کیسے؟ اس عالم نے کہا کہ تم نے چرواہے کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے چرواہے کو دیکھا ہے۔ اس عالم نے پوچھا جب چرواہے بکریوں کو یا اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکلتے ہیں لے کر، تو وہ اپنے ساتھ کتوں کو بھی رکھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان کتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو اس شہزادی نے کہا کہ اگر اس ریوڑ سے کوئی بکری، کوئی جانور اس جماعت کو چھوڑ کر، اس ریوڑ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلی جائے، بھاگ جائے، تو اس وقت اس کتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جائے، اس کو لے کر پھر ریوڑ میں واپس لے کر آئے۔ پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ کتے کب تک ان کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ کہا کہ جب تک وہ بکریاں واپس ریوڑ میں نہ آ جائے اس وقت تک وہ ان کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ تو اب عالم صاحب نے کہا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر تم کتوں کو مسلط کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دور چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تاکہ تم جو ہے ہمیں واپس اللہ کے در میں جمع کر دے، اللہ کے دین میں جمع کر دے۔ اور جب تک ہم اسی طرح بکھرے رہیں گے، دین سے دور رہیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں غالب رکھے گا، اور جب ہم جم جائیں گے، ایک دین پر سب آ جائیں گے، اللہ کے گھر کی طرف ہم سب آ جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیں حکومت عطا کر دے گا۔ بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ مسلمان جب تک دین پر قائم ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اللہ اس کو غالب رکھے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر ہم دین کو چھوڑیں گے، اللہ کے در کو چھوڑیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مختلف کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا، دشمنوں کو مسلط کرے گا۔ اللہ بھیجتا ہے، ان کو یاد رکھیے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے صفحے کو آپ پڑھیے، مطالعہ کیجئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ ان پر 2 مرتبہ سخت ترین حالات آئے جب انہوں نے دین کو چھوڑا، دین سے بغاوت کی، غیروں کے راستے پر چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دشمنوں کو مسلط کیا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پہلا واقعہ پیش آیا، یعنی جب یہ دین سے دور ہو گئے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے بھیجا، عِبَادًا لَنَا، اپنے بندوں کو۔ کافر بھی مشرک بھی سب اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا اپنے بندوں کو، اولی باس شدید، جو بہت طاقتور جنگجو، جنہوں نے ان کے گھروں کو تہس نہس کیا۔ پھر اسی صفحے میں آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ پھر جب دوسرا واقعہ پیش آیا، یعنی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر بنی اسرائیل غلط راستے پر چلنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو خراب کرا دیا، اور ان کی جو مسجدیں تھے ان مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا۔ بنی اسرائیل میں یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو کچھ ذکر کرتے ہیں اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہوتی ہے، بہت بڑا سبق ہوتا ہے، بہت سارے اشارے ہوتے ہیں۔ اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات آنے والے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو 7ویں صدی میں تاتاریوں کا جو فتنہ آیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تہس نہس کیا، اب یہ 14ویں صدی ہے، اس صدی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھیجیں گے، جو دشمن ظلم اور بربریت پر اتنا اتریں گے کہ چہروں کو مست کر دیں گے۔ آپ نے جو ویڈیوز دیکھے جس کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، کس طرح ان کو تلواروں سے حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے چہروں کو بگاڑا جا رہا ہے، اور 16 سے زائد مسجدوں کو انہوں نے جلا کر خاک کر دیا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ یہ ہوگا کب ہوگا؟ جب مسلمان دین سے پھریں گے۔ بنی اسرائیل اپنی شریعت سے دور ہوئے، اپنے دین کو انہوں نے چھوڑا، اپنے نبی کی باتوں کو چھوڑا، تو اللہ کی طرف سے حالات آئے۔ اللہ بھیجتے ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان دشمنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور اس وقت تک اللہ طاقت ان کو دے رکھیں گے، مہلت دے رکھیں گے، جب تک کہ مسلمان دین پر واپس نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صرف تبصروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ واٹس ایپ میں کچھ ویڈیوز دیکھ لیں اور فوٹوز دیکھ لیں اور ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارورڈ کر دیں گے تو ہم نے بڑی ذمہ داری ادا کی ہے، آگے ہم نے بھیج دیا کہ دیکھو اس طرح کے حالات ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ ان حالات کو دیکھ کر، تریپورہ کے جو اس وقت کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھ کر ہر مسلمان کو تکلیف محسوس کرنا چاہیے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر اس نے تکلیف محسوس نہیں کی تو یاد رکھے ایمان کمزور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ مسلمانوں کی مثال، پورے عالم کے مسلمانوں کی مثال محبت میں اور رحم کرنے میں، شفقت کرنے میں، نرمی کرنے میں،
ایسی ہے مثل الجسد، جیسے ایک جسم کی ہوتی ہے، اذا اشتکا عضو، کہ جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد، تو پورا جسم کے دوسرے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو آنکھ یہ نہیں کہتی کہ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، میں تو آرام سے سوؤں گی۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو زبان یہ نہیں کہتا کہ میں تو خاموش رہوں گی۔ جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر کہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو ایک دوسرا مسلمان چاہے وہ کسی کونے میں ہے اسے تکلیف ہونی چاہیے، اسے تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ ہاں، جسم کا کوئی حصہ جب شل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تو پھر اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس مسلمان کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اسے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچنے پر تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب سب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کن کن لوگوں کو اپنے ان واقعات کو دیکھ کر تکلیف محسوس ہوئی۔ اگر تکلیف محسوس ہوئی تو بہت بڑی مبارکبادی ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان باقی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں۔ جب کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا بھائی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ نوجوان بہت سارے پوچھتے ہیں۔ ایک نوجوان کل میرے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی پوچھا کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا بہت مبارک ہو، تمہارے دل میں یہ تکلیف محسوس ہوئی کہ تریپورہ میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، وہاں مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، تم نے اس تکلیف کو محسوس کیا۔ یقیناً بہت بڑی بات ہے کہ تمہارے اندر ایمان اب بھی باقی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ فلاں جماعت کیا کر رہی ہے، جمعیت کیا کر رہی ہے، فلاں اکابرین کیا کر رہے ہیں، فلاں سیاسی قائدین کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ان سب کو چھوڑیے، اس وقت کرنے کا کام تم کیا کر سکتے ہو وہ میں بتاتا ہوں، تم کرو۔ لان تان کرنا، ملامت کرنا بہت آسان ہے، لیکن جس جگہ تم ہو اس جگہ تم کیا کر سکتے ہو وہ بہت آسان ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے دے۔ ہمارے دشمنوں سے ہمیں نجات مل جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور پھر فرمایا تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے لیے رزق کے دروازے کھل جائے، تمہارے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس وقت تو یہی بڑا مسئلہ ہے کہ دشمنوں سے ہمیں نجات بھی ملے اور جو کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں ترقی عطا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن، فرمایا تم اپنے دنوں میں، راتوں میں خوب اللہ کو یاد کیا کرو، دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کرنے کا کام اس وقت پہلی فرصت میں یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کریں۔ ہم یہاں رہ کر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے راتوں میں اٹھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مدد تو مانگ سکتے ہیں،
یہ کام بہت آسان ہے لیکن ہم اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تبصرے بہت کریں گے, لان تان دوسروں پر بہت کریں گے, یہ سمجھیں گے کہ دوسرے ذمہ دار ہیں, میں ذمہ دار نہیں ہوں. بتائیں کیا ان واقعات کو دیکھ کر کبھی ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا ہو اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ ان کی مدد فرمائیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ, جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پہلا کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. سب سے پہلا کام یہی ہے, اس لیے کہ ہو رہا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ ہر ایمان والے کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہے. اصل دشمن ہمارا شیطان ہے اور شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے سے کام لے رہا ہے. یہ بیچارے شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں, سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, اور شیطان کے دھوکے میں آ کر رہے ہیں. سیاسی قائدین کو برا بھلا کہنا چھوڑیں, بڑی بڑی جمعیت کو اور تنظیموں کو برا بھلا کہنا چھوڑیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بتایا ہے دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے, دعاؤں کا اہتمام, اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. جب بھی واقعہ کبھی پیش آیا مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا اور ان کو قتل کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا. کیا ہے قنوت نازلہ؟ مسلمان آج بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ابھی تیار ہوں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, جو مسلمان آج اپنے بستر کو چھوڑ کر فجر کی نماز کو مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کیا جنگ کے میدان میں جائے گا؟ بولنا بہت آسان ہے, اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جذبہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ کہیں فلاں جماعت کہے تو ہم یہ کر کے دکھائیں گے, وہ کر کے دکھائیں گے, کچھ نہیں کر پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جب تمہیں کبھی اتفاقاً دشمن کا مقابلہ ہو جائے, فاثبتوا, ثابت قدم رہو, بھاگو مت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تتمنوا بلقاء العدو, دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو. یاد رکھو یہ مسئلہ اچھی طرح, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھو. نوجوانوں سے خاص کر کہہ رہا ہوں جو اپنے اندر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ کبھی ہو موقع ہم میدان میں جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا بلقاء العدو, دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. عافیت مانگو, ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے. ہاں اگر اتفاقاً دشمن کا مقابلہ ہو جائے فاثبتوا, پھر ثابت قدم رہو, بھاگو مت, ڈرو مت. قرآن میں اللہ نے کہا واذکروا اللہ کثیرا, ثابت قدم رہو, اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اس وقت ہم اللہ کا ذکر تو کثرت سے کر سکتے ہیں, دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں. لعلکم تفلحون, اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور دین کے سارے کاموں میں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے حکموں پر کتنا چل رہے ہیں. صرف نماز جیسے اہم فریضے کو دیکھیں, جمعہ کے دن تو پڑھنے والا ایک بڑا طبقہ ہے ماشاءاللہ. مسلمانوں میں دو تین طرح کے طبقے ہیں نماز کے سلسلے میں. جیسے کہ ہمارے اکابرین نے کہا
ایک تو مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو صرف جمعہ پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مسلمان ہوں، بڑا دیندار ہوں، فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کا نماز تو پڑھتا ہے لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا۔ دن میں 5 فرض ہیں، کبھی 3 پڑھ لیا، کبھی 2 پڑھ لیا، کبھی 1 پڑھ لیا۔ جو طبقہ نماز مغرب میں آتا ہے وہ طبقہ فجر میں کہاں رہتا ہے؟ یہ تو منمانی کی نماز ہوئی۔ جو اللہ کے لیے نماز پڑھے گا، جس اللہ نے مغرب میں پڑھنے کا حکم دیا، اسی اللہ کا حکم ہے کہ فجر بھی تو پڑھو۔ فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمازوں کا یہ حال ہے، دین کے دوسرے احکام کا کیا حال ہے؟ تاجر ہے، کتنا سچ بول رہا ہے، کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنا دھوکہ دے رہا ہے، کتنا سود کھا رہا ہے، رشوت کا کتنا معاملہ کر رہا ہے۔ یہ اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں۔ یہ ہر ایک آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، دوسروں کو نہ دیکھے کہ میں کیسا ہوں، میری نمازیں کیسی ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، میں معاشرت میں کیسے چلتا ہوں۔ یہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور جو گناہ ہو رہے ہیں ان سے سچی توبہ کریں، دعاؤں کا خوب ان کے لیے اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان غائبانہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس وقت ہم غائبانہ طور پر تریپورہ کے مسلمانوں کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا۔ جب کسی جگہ مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، بیر معونہ کا واقعہ ہے، 70 صحابہ کو قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، 1 مہینہ لگاتار آپ نے فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعائیں کی، قنوت نازلہ پڑھا۔ الحمدللہ مجھے چونکہ اس سے پہلے یہ تریپورہ کا واقعہ سامنے نہیں آیا تھا، اپنی کچھ مشغولیات کی وجہ سے میں واٹس ایپ وغیرہ دیکھ نہیں پایا، اخبار دیکھ نہیں پایا، لیکن جب پتہ چلا اور یہ حالات سامنے آئے تو پھر ہم نے سوچا کہ قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج کی نماز میں ہم نے قنوت نازلہ کا اہتمام شروع کیا۔ آپ کر سکتے ہیں مدد، آئیے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ میں شریک ہوئیے، ان مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی ہوتی ہے، کافروں اور مشرکوں اور ظالموں کے لیے بد دعا بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں شریک ہوئیے، اس میں شریک نہیں ہو سکتے، باتیں بڑے بڑے کریں گے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ دعاؤں کا اہتمام، اللہ نے کہا باطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، جھگڑا مت کرو، آپس میں جھگڑو مت۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اختلافات کو اٹھا کر رکھیں اور جن معاملے میں ہم متحد ہو سکتے ہیں، ملکی معاملہ ہے، ملی معاملہ ہے، ان معاملات میں ہم متحد ہو جائیں۔ مسلکی معاملہ، شرعی معاملہ جہاں ہم متحد نہیں ہو سکتے، تمہارے مسائل الگ ہیں، ہمارے مسائل الگ ہیں، ہم ان کو بھی متحد کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی نہیں کر سکیں گے، یاد رکھیے قیامت تک یہ پوری طرح متحد نہیں ہو سکتے۔ ملکی معاملات میں، ملی معاملات میں ہر مسلمان کو ہم اپنے ساتھ لے سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں۔ تو ان معاملات میں مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں جھگڑو گے فَتَفْشَلُوا تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے، دشمنوں کے دل میں رعب تمہارا پڑے گا، نہیں دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ آج اسی اختلاف کی وجہ سے دشمنوں کے دل سے رعب نکل چکا کہ کس طرح وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور کس طرح مسجدوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے پاس فوج نہیں ہے، مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلمان پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلامی ملک اس دنیا کے اندر کتنے ہیں؟ کیا ان کے پاس مال نہیں ہے؟ تیل کے ذخائر ہیں، بہتا ہوا سونا جسے کہا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے جہاں مسلمان ہیں وہاں تیل ہے، کتنا مال ہے۔
اور کتنی بڑی فوجیں ہیں، کتنے مسلمان ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ان پر دشمنوں کو اللہ نے مسلط نہیں کیا؟ سعودی کا آپ حال دیکھ لیں، کیا اسلامی ملک نہیں ہے؟ اب تو اسے اسلامی ملک نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کا ملک کہنا چاہیے۔ اسلامی احکام کہاں ہے؟ دنیا کا بیچو بیچ ہمارے قبضے میں، اور دنیا کے ایسے مقامات مسلمان ملکوں کے قبضے میں ہیں جن کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو پوری دنیا پریشان ہو سکتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں پر کون مسلط ہے؟ دشمن مسلط ہے، اسی کا چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس فوج نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس افراد نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے کہ دین نہیں ہے۔ مسلمان اللہ سے ڈرنے کے بجائے دشمن سے ڈر رہا ہے، یقین اس کا کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے۔ دین پر مسلمان آ جائیں، 313 ہوں گے، 1000 پر بھاری ہوں گے، 700 ہوں گے، 2000 پر بھاری ہوں گے۔ ایمان مضبوط کرنا ہے، اعمال کو مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر سچی توبہ کریں، اور ان مسلمانوں کے لیے جو بالخصوص اس وقت جہاں حالات ہیں تریپورہ وغیرہ میں، جہاں مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، ان مسلمانوں کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کم از کم ایک قطرہ آنسو سے گرا کر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، آپ کیجئے۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے اس ایک قطرے کو تو پیش کر سکو گے، ورنہ ہزاروں باتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، دلی میں فسادات ہوئے، مختلف جگہ فسادات ہوئے، نقصان مسلمانوں کا ہی ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کرنے کا جو کام ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور دین پر ثابت قدم ہونا ہے، اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے، اور آپسی جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کر کے، جھگڑوں کو ختم کر کے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمارے اکابرین خاموش نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیے، کبھی اکابرین پر، کبھی بڑوں پر لان تان نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ورنہ اس سے ڈر ہے کہ ایمان پر خاتمہ مشکل ہوگا۔ یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے۔ اس لیے کسی پر لان تان چھوڑ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، اللہ کی طرف رجوع، کچھ نہ کچھ ان کے لیے صدقہ نکال سکتے ہیں، 5 روپے نکال سکتے ہیں، 10 روپے نکال سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق 100 روپے نکال سکتے ہیں، نکالیے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ فجر کی نماز میں آئیے، قنوت نازلہ میں شریک ہوئیے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے، دشمنوں کے لیے بد دعائیں کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے اندر امن و امان نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے حق میں، مشرکوں کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت سے مالا مال فرمائے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بربادی کو بھی ہماری نظروں کے سامنے لائے، اور اللہ تعالی انہیں ہلاک و تباہ و برباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر نمازوں کا اہتمام اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربي العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي
رحمن الرحیم یا رحمن یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا علیم یا خبیر یا لطیف یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا جبار یا غفار یا اللہ۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ بے شک یقیناً بہت ہی بڑے گنہگار، اے اللہ بہت ہی گندے ہیں، اے اللہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکے۔ اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں کے اندر مبتلا ہے، گناہوں کے سمندر میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہر معاملہ، اے اللہ ہر حقوق کو توڑ کر غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، سچی توبہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں پر اے اللہ بہت بڑی مصیبتیں اور حالات آئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اے اللہ کے جان و مال کو عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے گھر کو گھر، اے اللہ آپ کے گھر کو بھی اے اللہ جلا کر خاک کر دیا گیا۔ اے اللہ کس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم نے دین کو چھوڑ رکھا ہے، نمازوں سے دور ہے، اے اللہ مسجدوں سے دور ہے، قرآن مجید سے دور ہے۔ اے اللہ دین کے معاملے میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ حالات تو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ مختلف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فوٹوز دیکھ رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے اندر اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اے اللہ صرف دوسروں کو نام تان کرتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ آپ راضی ہو جاتے ہیں تو سب مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اے اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اے اللہ دنیا کے اس وقت کے تیور بتا رہے ہیں، اس وقت کے حالات بتا رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ یہ سب آپ کی طرف سے فیصلے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کچھ کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ اللہ دشمنوں کو طاقت آپ نے دیا ہے، ظالموں کو مسلط آپ نے کیا ہے۔ اے کریم آقا، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ایک چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے جو مسلمان تھے، اے اللہ آپ نے ان کو دیکھا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اے اللہ آپ کو اپنی امت پر بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج کس طرح پیٹا جا رہا ہے۔ اے اللہ یقیناً یہ خبریں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں پہنچ رہی ہے۔ اے اللہ یقیناً اے اللہ آپ کو بالکل برداشت نہیں ہوگا۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ امت پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ امت پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ امت پر رحم فرما دیجیے۔ ہم سب اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجیے، کثرت سے اللہ دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ رو رو کر پیٹ پڑا کر اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے دعائیں کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ دنیا کی محبت اتنی غالب آ چکی ہے، اے اللہ گناہوں کی نحوست اتنی دل پر تاری ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ رونا بھی نہیں آتا ہے، اے اللہ حالات دیکھتے ہیں اس کے باوجود آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ اللہ یقیناً بہت کمزور ایمان والے ہیں، اللہ دل بہت سخت ہو چکے ہیں۔ اے کریم آقا معاف فرما دیجیے، دلوں کو نرم فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کی مومن کی مثال تو ایسی ہے جیسے جسم کی ہوتی ہے، جسم کے عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اے اللہ پورے عالم میں جہاں مسلمان تکلیف میں ہے، اللہ اس تکلیف کو اللہ ہر مسلمان کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، پھر اس کے مطابق تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے
اللہ میں اپنے گناہوں پر توبہ نصیب فرما دیجیے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہے تکلیف میں مبتلا ہے اپنی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ یہ خصوص بھی پورا کہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے اللہ مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی دعوت تبلیغ کے مراکز کی دین کے تمام شعبوں کی اللہ کاموں کی حفاظت فرما دیجیے ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما دیجیے اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما دیجیے اے اللہ موت کی نفرت دل سے نکال دیجیے اللہ موت کی نفرت دل سے نکال دیجیے اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اللہ شہادت کی موت کی محبت نصیب فرما دیجیے شہادت کا جذبہ نصیب فرما دیجیے اے اللہ آپ کے راستے میں شہید ہونا نصیب فرما دیجیے اللہ اچھی زندگی اچھی موت اچھا اللہ نصیب فرما دیجیے بری زندگی بری موت اور برے انداز سے بچا لیجیے اللہ بیماریوں سے بچا لیجیے اللہ مصیبتوں سے بچا لیجیے ظالموں کے ظلم سے بچا لیجیے اے اللہ ظالموں کے حوالے نہ فرمائیے اللہ کافروں کے مشرکوں کے حوالے نہ فرمائیے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اللہ اے اللہ ظالموں کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ آپ نے تو طاقت دی ہے حکمت دی ہے اے اللہ اس طاقت کو چھین لیجیے اللہ مسلمانوں کو دین پر جما دیجیے اور پھر سے اللہ وہی طاقت نصیب فرما دیجیے وہی ہمت نصیب فرما دیجیے جو طاقت اور روحانی قوت آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ صحابہ کو عطا فرمائی اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو روحانی طاقت عطا فرما دیجیے اے اللہ ان کی نسلوں میں وہ طاقت عطا فرما دیجیے اے اللہ ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت عطا فرما دیجیے جس صحابہ کو آپ نے عطا فرمایا تھا اے اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے اللہ جتنے اللہ بیکار کام ہیں موبائل اور نشے کی چیزیں اور جتنے اس طرح کے کاموں میں آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا بڑا طبقہ مبتلا ہوتا جا رہا ہے اے اللہ اپنے ہی فضل سب کو نیک ہدایت عطا فرما دیجیے اولاد کو اللہ اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ اولاد کے حق سے بچا لیجیے اللہ اولاد کے حق سے بچا لیجیے اے اللہ جو بیکار لڑکے موجود ہیں سب کے لیے ایک سارے جوڑے کا انتظام فرما دیجیے اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ تمام ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجیے والدین کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے اے اللہ کے لیے مرتے تب تک مغفرت کی دعائیں اور سارے ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ میرے روزگاروں کے لیے حلال روزی نصیب فرما دیجیے اے اللہ جتنے ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو جلد سے جلد نجات عطا فرما دیجیے عافیت عطا فرما دیجیے اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کا فیصلہ فرما دیجیے اے اللہ ظالموں سے حکومت کو چھین لیجیے اچھے حکمران نصیب فرما دیجیے اے اللہ عدل کرنے والے انصاف کرنے والے حکمران نصیب فرما دیجیے ظالموں سے بچا دیجیے اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے ایمان پر قائم فرما دیجیے اے اللہ ایمان کامل پر موت عطا فرما دیجیے اے کریم آپ پر رحم فرما دیجیے کرم فرما دیجیے تو اتنا بڑا طبقہ بہت دیر سے آپ کے گھر میں آپ کے حکم پر آیا ہوا ہے اللہ بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہے اے اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے اس مجلس کے اندر اللہ بہت سارے بوڑھے بھی ہیں جن کی داڑیاں اسلام کے عالم میں سفید ہو چکی ہیں اللہ بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں اللہ سوال سے بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ تیری پر سے آپ راضی ہو رہی اللہ تیری پر سے راضی ہو رہی ہے ہمیں اپنے سے راضی کر دیجیے دنیا کے حالات کو بدل دیجیے اللہ اچھے حالات بھی ہمیں دکھا دیجیے برے حالات بہت ہم نے دیکھ لیے ہیں مسلمانوں کا لٹنا پٹنا ہم نے بہت دیکھ لیا ہے اللہ مسلمانوں کو درد نصیب فرما دیجیے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما دیجیے اسلام کا غلبہ نصیب فرما دیجیے ہدایت کو عام بنا دیجیے اور اس ہدایت کے پھیلانے کے لیے ہم سب کو قبول
وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.